دکھا دی گئی تھی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد اور زیادہ شادیوں کے مقاصد ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، اس کا تقوی کرنے والے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر پارسائی تقوی میں کوئی بھی آپ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آپ جو ہے بہت زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، اللہ کا تقوی کرنے والے تھے، اس کی عبادت کرنے والے تھے، اور آپ کی زیادہ شادیاں تھیں۔ تو آپ کی جوانی کا جو وقت تھا، تو اس وقت ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، اور آپ نے حضرت خدیجہ سے شادی کی تھی جن کی عمر 40 سال تھی۔ آپ نے کوئی عیش و عشرت کے لیے شادیاں نہیں کی تھیں، اور جو ہے ان کے جو ہے کچھ مقاصد تھے، اور وہ مقاصد کیا تھے کہ ایسا کرنے میں بہت سے دینی اور دنیاوی مقاصد کا فرما تھے۔ ایک مقصد یہ بھی تھا کہ عرب قبائل کی محبت اور ہمدردی حاصل ہو، اور دشمنی باقی نہ رہے، اور آپ اپنے عزیزوں و خاندانوں کی تعداد بھی بڑھائی۔ اور اب آپ دیکھیں کہ گھر کی زندگی جو ہوتی ہے نا، وہ آپ سسم کی تاکہ ایکسپوز ہو، جو باطنی چیزیں ہوتی ہیں، عورتوں کے جو مسائل ہوتے ہیں، وہ ظاہر ہے آپ سسم کی ازواج مطہرات نہیں بیان کی نا، وہی ہمیں آپ سسم نے جو سکھایا بتایا۔ تو گھر کی زندگی جو ہے ایکسپوز ہو، اور باہر سے آنے والی جو بھویں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا کرتی ہیں، ساری بھویں نہیں، کیا کرتی ہیں کہ سسرال کی باتیں کرنا، اس کو سنا، اس کو بتا، اس کو میسج کر، اس کو وہ کر، سسرال کا مذاق اڑانا، اور جو ہے سسرال کے سارے عیب نکالنا، گویا کہ وہ اپنے ہی گھر کو جو ہے بے پردہ کر رہی ہوتی ہیں، اپنا ہی سطر پھاڑ رہی ہوتی ہیں۔ ساری نہیں ہوتی ایسے، بعض تو بیٹیوں سے بھی اچھی ہوتی ہیں۔ اب اس کے مقابلے میں جو بیٹی ہوتی ہے، وہ گھر میں کوئی عیب بھی ہوتا ہے تو اس کا خیال رکھتی ہے، اس کو چھپا دیتی ہے۔ بعض بیٹیاں بھی گھر کو جو ہے گھر کا سطر کھول دیتی ہیں۔ یہ سب دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، وائس ورثہ ہوتے ہیں۔ تو ساری بیٹیاں جو ہے ایسی نہیں ہوتی کہ وہ سطر چھپائیں، وہ بھی بات کر دیتی ہیں، کچھ اچھی بھی ہوتی، اسی طرح بویں بھی۔ تو انسانی فطرت تمام انسان تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی پتہ چلتی ہے۔ آپ کی 9 بیویاں تھی، کبھی کسی نے کوئی عیب نہیں نکالا۔ تو اس سے آپ کی شان میں اضافہ ہوتا ہے، اور ان کو آپ نے تعلیمات بھی دی، کبھی کسی نے یہ نہیں کہا، کیونکہ آپ پر کتنے الزامات لگائے گئے تھے، جیسے کہ ساحر ہیں، کوئی کہتا تھا ساحر ہیں، مجنون۔ جب آپ نے قرآن سنانا شروع کیا، آپ پہ وحی نازل ہوئی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا پیغمبر، تو کوئی کہتا تھا ساحر ہے، مجنون ہے، شاعر ہے، اور سارے الزامات آپ کو لگائے۔ تو ان سب الزاموں کا بھی رد کرنا تھا زیادہ بیویوں کے ذریعے، ورنہ کوئی نہ کوئی بیوی تو کہہ دیتی، تو کسی نے کوئی عیب نہیں نکالا کہ بھئی ہمارے گھر میں یہ ہو رہا ہے، کسی نے نہیں عیب نکالا، سبحان اللہ۔ اور پھر ایک مقصد یہ بھی تھا کہ عرب قبائل کی محبت اور ہمدردی حاصل ہو، اور دشمنی باقی نہ رہے، کیونکہ جب شادی ہو جاتی تھی تو ظاہر ہے کہ دشمنی ختم ہو جاتی تھی کسی بھی قبیلے کی، کیونکہ وہاں کی عورت سے، اور اپنی عزیزوں اور خاندانوں کی تعداد بھی بڑھانی تھی، کہ آپ سسم جو ہے امت مسلمہ کی نفری کی کثرت پہ فخر کریں گے۔ عورتوں کے ذریعے جو گھریلو زندگی کے مسائل تھے، وہ دوسروں کے لیے تعلیم کا ذریعہ بن گئے۔ آپ پر جتنے بھی الزامات لگائے گئے تھے، جیسے ساحر، مجنون، شاعر وغیرہ ہونے کا، ان سب الزاموں کا بھی رد ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کے گواہ سب سے پہلے آپ کے گھر والے اور خاندان والے ہی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ان لوگوں کی بیٹیاں بھی تھیں جو آپ سے عداوت رکھتے تھے، جو آپ سے دشمنی رکھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویوں میں سے 2 بیویاں جو تھی، جو آپ کے دشمنوں کی بیٹیاں تھیں، ام حبیبہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی۔ جب ام حبیبہ سے آپ کا نکاح ہوا تو ابو سفیان جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو آپ کے بہت دشمن تھے۔ آپ کو پتہ ہے، آپ نے کتاب البد میں جب پہلی حدیث بھی پڑھی تھی، تو اس نے کہا، کیا کہا تھا بادشاہ کے درمیان میں ابو سفیان نے، وہ جھوٹ نہیں بول سکے تھے، انہوں نے سب آپ سے کی خوبیاں بتائی تھی، وہ جھوٹ نہیں بول سکتے، تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ مکہ کے لوگ نہ میرے سامنے ہوتے تو میں جھوٹ بول دیتا۔ تو آپ کی سچائی کے تو سب قائل تھے۔ پھر ایک جو تھی دوسری آپ کی صفیہ بنتے ہوئی تھی جو تھی، تو وہ جو ہے آپ کے دشمن، وہ بھی اس کا باپ بھی آپ کا دشمن تھا، ہوئی بن اختب، وہ بھی آپ کا دشمن تھا۔ تو صفیہ جو تھی ہوئی بن اختب کی بیٹی تھی۔ تو اس سے بھی آپ کا وصف پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ایسا کر کے دشمنوں کی بیٹیوں سے جو ہے عداوت ختم ہوئی، اور آپ نے ایسا کر کے وسعت قلبی اور حسن سلوک کا بہترین نمونہ پیش کیا۔
اور آپ کی ازواج میں سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے کوئی بھی کنواری نہیں تھی، کوئی بیوہ نہیں تھی، کوئی طلاق یافتہ نہیں تھی، کوئی آپ سے عمر میں بڑی تھی، ٹھیک ہے نا، اور مطلقہ تھیں، کوئی بچے لے کے آئی تھیں، ان سب کے باوجود راتوں کو قیام بھی کرتے، کثرت سے روزے رکھتے تھے، اپنی ازواج کے حقوق بھی ادا کرتے تھے، اور جو ہے اتنی عبادت کرتے تھے کہ اتنی لمبی لمبی صورتیں، سورۃ النساء، سورۃ البقرہ، کہ آپ کی پنڈلیاں پھول جاتی تھی، ان پہ ورم اور سوجن آ جاتی تھی، اور جو ہے روزوں کا بھی اہتمام کرتے تھے، اور روزہ وصال رکھتے تھے۔ وہ ایسا روزہ وصال اس کو کہتے ہیں جو بغیر افطار کے، اس افطاری بھی نہیں کرتے تھے، روزے پہ روزے رکھتے تھے۔ اور پھر یہ ہے کہ ایک رات میں سب بیویوں کے پاس جانا روزانہ کا معمول نہیں تھا، اور اس سے آپ کی قوت کا اندازہ ہوتا ہے، اور آپ کے کمالات کا بھی اظہار ہوتا ہے، اور جو ہے ازواج مطہرات کی کثرت جو تھی اللہ کا حکم تھا۔ اور پھر یہ بھی ہوتا، لوگ جو ہے نا مسلمان بھی بہک جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا 7 سال میں نکاح، 9 سال میں رخصتی، تو یہ اللہ کی مرضی سے ہوا تھا۔ آپ کو ریشمی کپڑے میں لپٹ کر آسمان پہ دکھائی گئی تھی جبریل علیہ السلام کے ذریعے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے چھوٹی تھی، ظاہر ہے ایک بچہ جتنی تعلیمات کو جذب کر لیتا ہے، جو ہے اس کو ایکوائر کرتا ہے، اتنا ایک بڑی عمر کا جو ہے شخص نہیں اتنا جو ہے تعلیمات کو لے سکتا ہے، یاد رکھ سکتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بہت کچھ آپ سے سیکھا، آپ سے طب بھی سیکھی، اسٹیٹکس بھی سیکھی، حدیثیں بھی سیکھی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کا اس پہ اجماع ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہمیں جتنا علم ہے اس کا 50 نصف علم ہمیں جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہ سے ملا ہے۔ اور جلیل القدر صحابہ کرام جو تھے، حضرت ابو موسیٰ اشعری وغیرہ، کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا، زمین کے مسئلے، کچھ تو کہتی کہ ہماری ماں، ہماری والدہ موجود ہے تو ہم کو اور کسی سے کیا پوچھیں۔ انہوں نے کتنی ساری حدیثیں ہمیں ان کے ذریعے ملی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ 48 ایئرس، نصف صدی، 50 سال میں 2 سال کم جو ہے دین کی خدمت کرتی رہی، یتیموں بیواؤں کو یتیموں کو دیکھتی رہی، دین کو پھیلاتی رہی، صحابہ کرام بھی ان کے پاس جاتے تھے۔ تو اس امت میں تو یہ حدیث میں یہی بتایا گیا کہ اس امت میں کہ جو ہے بہترین شخص جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بھی بہت سے نکاح کیے، اس امت میں اچھے وہی لوگ ہیں جن کی بہت عورتیں ہوں۔ ابن عباس کا مطلب ہے کہ نکاح کرنا افضل ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بیویاں، بہت سی بیویاں کی، حالانکہ آپ تقوی، خدا ترسی اور فضیلت اور بزرگی میں سب سے بڑھ کر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنی بیویاں اپنی آخری حصے میں کی، اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ آپ کی نیت شہوت رانی یا عیاشی کی تھی، کیونکہ عین جوانی میں آپ نے ایک بری عورت حضرت خدیجہ پر قناعت کی رضی اللہ عنہا، بلکہ اس میں بہت سی مصلحت تھیں، زیادہ بیویوں کی وجہ سے آپ کے اندرونی حالات کا کھل جانا، کہ آپ ساحر جادوگر نہ تھے جیسے مشرق خیال کرتے تھے، عرب کے زوردار قبیلوں کو مسخر کرنا اور مشرف کرنا تھا، عرب کے قبائل کی ہمدردی اور محبت حاصل کرنا تھا، اتنی عورت رکھ کر پھر اللہ سے غافل نہ ہونے کا درجہ حاصل کرنا تھا، اپنے عزیزوں کی تعداد بڑھانا تھا، عورتوں کے مسائل کا خوب پھیلنا تھا، یعنی عورتوں کی جو ہے جو اندرونی مسائل ہوتے ہیں ان کو پھیلانا تھا۔ اور آپ نے بخوبی جیسے ام حبیبہ اور صفیہ رضی اللہ عنہ کی، اور اپنے حسن سلوک کا اظہار کیا، کیونکہ یہ جو تھی ام حبیبہ کے باپ حضرت صدر کے بڑے دشمن تھے، اور صفیہ کے باپ، بھائی، خاوند سب مسلمانوں کے ہاتھوں سے قتل ہوئے تھے۔ اس پر بھی یہ دونوں بیویاں آپ کے حسن سلوک کی وجہ سے ساری دنیا سے زیادہ آپ کو چاہتی تھیں، قوت اور طاقت کا استعمال باوجود کمی غذا کے یہ خداوندہ تھی، یہ جو ہے خداداد کوالٹی تھی، نفس پر کثرت تلائی کا بار ڈالنا، تحمل کی عادت پیدا کرنا، عرب میں کثرت ازواج فضیلت اور شرافت کی نشانی سمجھی جاتی تھی نا، تو یہ آپ کے کمالات تھے۔ آپ ایاس مزاج نہیں تھے، آپ کو عیاشی منظور ہوتی تو اس کا بہترین وقت جوانی کا موسم تھا، اور آخری عمر میں اتنی بہت سی عورتیں رکھنے اور سب کا حق ادا کرنے سے تو ہمارے پیغمبر کی بے حد فضیلت نکلتی ہے، کیونکہ جب بڑھاپے میں باوجود کمی غذا اور انواع تکلیف کے آپ میں یہ قوت تھی کہ ایک شب میں سب بیوی کے پاس ہو آتے تھے، تو خیال کرنا چاہیے کہ جوانی میں آپ کو کیسی قوت ہوگی، اور اس قوت پر آپ 15 برس تک اپنے تئی ایسے روکے رکھے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے جو ایک سن رسیدہ بی بی تھی، کسی عورت پر آنکھ تک نہ ڈالی۔ سبحان اللہ،
سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ قوت کے ساتھ اور عصمت کے ساتھ قابل تعریف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے کمالات کے اظہار ہے، سبحان اللہ۔ تو سب لوگ درود شریف پڑھ لیں، اللہم۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد زیادہ شادیوں کے مقاصد تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، سبحان اللہ۔ تو یہ ہم سب جاننا بھی چاہتے تھے نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد شادیاں، تو ضرور آپ جو ہے بتایا کریں لوگوں کو۔ آپ تو صحیح بخاری کی اسٹوڈنٹ ہیں، کہ یہ حدیث بتائیں، یہ سارا ریکارڈنگ بھیجیں، تو کیونکہ بہت باتیں ہوتی، بلکہ مشرق اور غیر مسلم تو چھوڑے، ہم خود مسلمان بھی شامل ہو جاتے ہیں، تو ہمیں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ ایسی وہ کچھ ہوا تو آپ سے کوئی بھی چیز اپنی طرف سے نہیں کرتے تھے، اللہ کے حکم سے سب جو کچھ ہوتا تھا، اللہ کے حکم سے ہوا، جو کچھ بھی ہوا، اور اس کے مقاصد تھے جو آج آپ نے پڑھ